بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ من السماوات و ما فی الارض، تمام زمین آسمان میں صرف اللہ رب العزت کی وراثت ہے، اور اللہ ہی سپر پاور ہے، اور طاقت اور غرور و تکبر صرف اللہ کی ذات پہ ہی ہے۔ انسان جتنا بھی کہے میں یہ میں وہ، جتنے بھی ملک کہیں ہم سپر پاور ہیں، وہ سب بیکار ہے۔ سب نے خاک ہو جانا ہے، رہے گا نام اللہ کا اور اللہ کے پیاروں کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ کرونا اللہ پاک کا عذاب کی چھوٹی سی جھلک کرونا وائرس کی شکل میں آئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، برما میں، عراق میں، ایران میں، فلسطین میں، افغانستان میں، اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا نے کشمیر میں کتنا ظلم و تشدد کیا، مظلوم مسلمانوں پہ، مظلوم انسانیت پہ۔ تو پھر انڈیا نے کشمیر پہ کرفیو لگایا، تو اللہ پاک نے آج دیکھیں پوری دنیا پہ کرفیو لگا دیا۔ یہ اللہ پاک کی عذاب کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے نا، تو وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ ذات بڑی طاقت والی ذات ہے، اور وہ مالک ہے۔ اس کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے۔ جہاں پہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہاں پہ جبار بھی ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی عدل کرنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ لسا بندہ یا روئے گا یا بھاگے گا، اللہ سے فریاد کرے گا۔ سخی مولا حسین پاک کا قول ہے، مظلوم کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی آہ عرشوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ تو جو انہوں نے ظلم کیا، جیسے چائنا بھی اللہ کی مخلوق جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اور بھی بہت ظلم و تشدد سے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، بے زبان جانوروں پر۔ تو جب اللہ کی مخلوق کو تنگ کریں گے، جانور تو جانور، انسانوں کو بھی، اور وہ مسلمان بھی ہوں، جب ان کو تنگ کریں گے تو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ایک جسم ایک جان ہے۔ جیسا کہ جسم کے کسی ایک بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہم سارے مسلمان ہیں۔ ایمان کے کہتے ہیں کئی کئی درجے ہیں۔ پہلے درجے کا ایمان ہے، اگر آپ ظلم کو دیکھو، اللہ نے آپ کو ہمت و توفیق دیا تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانو۔ جو ظلم و تشدد یہ ہوتا رہا، کتنے مظلوم لوگوں کی آئیں بدوائیں، جب ان کے آنسو گئے ہوں گے تو عرش نہیں ہلا ہوگا۔ کتنے لوگوں کے گھر اجڑے ہیں، کسی کی ماں گئی، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کے پورے پورے گھر اجڑ گئے۔ تو پھر اللہ کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے نا۔ فرعون نے کافی سال حکومت کی دنیا پہ، اور یہ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، جتنا بھی نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہیں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے کافر بادشاہ گزرے ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آئے، ان میں سے فرعون کی میں بات کر رہا ہوں کہ فرعون نے کافی سال دنیا پہ حکومت کی، اور وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، تو اللہ نے اس کے اوپر عذاب نہیں لایا۔ لیکن جب اس نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا تو اللہ پاک کے عذاب کے شکنجے میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، غرور اور طاقت صرف اللہ کی ذات کو ہی شیو ہے، وہی سپر پاور ہے، وہی طاقتور ہے، رہے گا نام اس کا اور اس کے پیاروں کا۔
سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، ساروں نے ختم ہونا ہے۔ تو جب کوئی بندہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کوئی ملک کرتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات سبق بھی پھر سکھاتی ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ قیامت سے پہلے بھی ہمارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ آج اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہیں، جیسا کہ کہتا ہے شاعر کے ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیش نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے اور پھر بھی پردے پاون والا۔ ہم ساری دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پھر بھی پردے ڈالتی ہے، اور وہ ذات ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایک ماں بچے کو تکلیف ہو تو بچے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، بچہ تکلیف میں ہوتا ہے یا بھوک لگتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے تو ماں کو ہی پکارتا ہے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ایک بندہ 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے ایک پتھر پہ، 300 سال تک، ایک بندہ 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے ایک پتھر پہ، جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ تو کہتا ہے یا اللہ میرے ساتھ فضل نہ کر، میرے ساتھ عدل کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے ساتھ عدل کی بات نہ کر، میں وہ رب رحمان ہوں جو دے دے تو دوبارہ کہتا ہی نہیں ہوں۔ یہ آنکھ کا ڈیلا ہے جو سا ہمارا، یہ پانی کا بلبلا ہے، اس کو سوئی لگے پھٹ جائے، ہم ساری عمر اللہ کے سجدہ کرتے رہے تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو اللہ نے اس بندے کو کہا میرا عدل تو یہ کہتا ہے وہ پتھر بھی میری مخلوق تھا اور تو بھی میری مخلوق ہے، جتنے سال تو نے اس کے اوپر میری عبادت کی ہے، فرشتوں کو کہا اس کے اوپر رکھو، اب وہ اتنے سال وہ پتھر اس کے اوپر عبادت کرے گا۔ تو اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہیں، ہم نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ کرونا وائرس سے تو 3% مرو گے اور حقیقی موت 100% آنی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ٹر گئے نبی محمد ورگے من تقدیر ربانی۔ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، دادا پردادا نانا نانی، تو ہم نے بھی جانا ہے کل روز محشر، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یہاں پہ تو دنیا میں ہم ظلم کر لیں گے، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ظلم کر لیں گے مظلوم لوگوں پہ، انسانوں پہ، مسلمانوں پہ، لیکن کل روز قیامت میں ایک اللہ کی بھی عدالت لگنی ہے، تو کل اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو ہم گندے اعمال کرتے ہیں۔ میں خود بہت گندا انسان ہوں، آج آپ کے سامنے بیٹھوں، کل کیا پتہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، جانا ہر کسی نے ہے۔ تو یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ ایمان پہ موت دینا، مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ کسی کے محتاج نہ کرنا، یا اللہ کسی حقدار کا حق نہ ہم کھا لیں، مولا کسی مظلوم پہ ہم ظلم نہ کریں۔ تو ہم نے ان مظلوم لوگوں کے لیے فریاد ہی نہیں اٹھائی۔ ہمارا ملک پاکستان بھی کون سا گیا ہے یا کوئی بھی، میں بات نہیں کرنا چاہتا اس بارے میں، تو پھر تو یہ ہمارے اوپر تو آنا تھا اللہ کا عذاب۔ جیسے چائنا میں بے زبان جانوروں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، تو مظلوم کیا تو پھر عرشوں پہ جاتی ہے، وہ لوگ جو روتے رہے ہیں، کیا اللہ پاک تو پھر سنتے ہیں نا۔ تو آج وہ ٹائم ہے اللہ سے روئیں، توبہ مانگے، نماز پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، اس گندی بیماری سے ہمیں موت نہ دینا، پروردگار ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ آج کے بعد ہم غلطیاں نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہندو مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی مذہب کا بندہ دیکھ رہا ہے تو خدا را تھوڑا سوچیں، مخلوق خدا پہ ظلم نہ کریں، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اور اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث سے ایک سمندر ہے، قرآن میں ہر بیماری کا حل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں پاک و صاف رہنا چاہیے، ہاتھ دھو، منہ دھو، تو ہمارا اسلام تو ہمیں 5 ٹائم
وضو کا کہتا ہے، پاک و صاف رہنے کا کہتا ہے، نماز کا کہتا ہے، حلال چیزیں کھانے کا کہتا ہے۔ تو نماز میں اور قرآن میں شفا ہے۔ مجھے ہیپیٹائٹس سی کروڑوں میں ہوا تھا، کالا یرکان، پہلے لاکھوں میں تھا۔ وہ بھی میں نے الگ کسی ویڈیو میں، وہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، وہ میں بات بتاؤں گا کسی الگ میں ٹاپک میں۔ یا تو مجھے وہ ہوا تھا PRP میں نے کروائی تھی، یا تو وہ میری عادت ہے، میں یہ تو نہیں کہتا ہے اپنے آپ کو اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو یا کوئی اس طرح بھی، تو میں گھن نہیں کرتا، یا کوئی بھی بلڈ شلڈ گرا ہو میں کر دیتا ہوں۔ تو میں اپنے کزن کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا، میرے فنگر کٹی ہوئی تھی، بلڈ پڑا ہوا تھا بیڈ پہ جس پہ مریض سوتے ہیں، تو سارے مریض تنگ ہو رہے تھے، تو میں نے بلڈ اٹھایا تھا۔ تو پہلے لاکھوں میں تھا، پھر کروڑوں میں چلا گیا، ڈاکٹر نے کہا نہیں بچے گا۔ تو بس امید تھی، اللہ پاک نے زندگی دینی تھی۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زندگی اللہ نے لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو نہیں مار سکتی، اور اگر جس دن آپ کی موت لکھی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زندگی نہیں دے سکتی۔ اور الحمدللہ کروڑوں میں میرا ہیپیٹائٹس جب سی چلا گیا تھا، پہلے لاکھوں میں تھا، کروڑوں میں چلا گیا تھا۔ تو انسان کی ول پاور بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر نے کہا جی ہومیوپیتھک سے پہلے میں نے علاج کیا، وہ کہتے ہیں بچے گا نہیں، ایسے ایسے۔ میری والدہ بھی کافی پریشان ہو گئے، تو میرے پہ کوئی پریشانی تھی، میں کہا یار جاننا ہے تو اپنے دل میں، ماں کے سامنے تو نہیں بندہ کہہ سکتا، لیکن یہ یار جاننا ہے تو کوئی نہیں، جیسے اللہ کی رضا یار، اللہ نے کو کل جانا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی مرضی۔ تو پھر جب میں کرنل سیٹھی صاحب ہیں، اگر میری وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، میں ان کو بھی دعائیں دیتا ہوں، اور امجد حسین صاحب ہیں جن سے میں دم بھی ڈلواتا ہوں، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ دم ڈالتے ہیں۔ میں نے CMH سے بھی علاج کرایا، کرنل سیٹھی صاحب سے بھی، اور دم بھی ڈلواتا رہوں۔ تو کرنل صاحب اگر سن رہے ہوں تو ان کے پاس ایک 60-70 سال کے مری کے ایک بزرگ آئے تھے، ان کو ایک جراثیم تھے لاکھوں میں، اور میرے تھے 19 کروڑ میں۔ تو وہ رو رہے تھے میں مر جاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میری 60 سال عمر ہے۔ تو کتنے سال سے آپ کو یرکان ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے 10 سال سے۔ میں کہا یہ بچہ دیکھا، مطلب بچہ میرے 23-24 سال میری عمر ہے، تو اس میں ابھی پیچھے کی بات ہے، سال ہی کو ہوا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھا کتنا مطمئن بیٹھا ہے، تو اس کا کروڑوں میں ہے، اور ابھی اس کو لگا ہے۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں 10 سال سے اللہ بھی ان کو چلا رہے تھے۔ تو ول پاور آپ کہیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو زندگی لکھی ہوئی تو کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ سے معافی مانگیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صاف ستھرے رہیں، جوس زیادہ پئیں، فروٹ وغیرہ کھائیں۔ اور ایک بات جاتے جاتے، اور مرنا ایک نہ ایک دن ہے مسلمان کے لیے، تو وہ ایک بات ہے نا کہ میاں محمد باق صاحب کو لوگوں نے ڈرایا جی قبر میں کالی اندھیری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور قبر کہتے ہیں کہ توڑتی ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، قبر کہتے ہیں ان کو اس طرح دبوچتی ہے کہ ہڈیاں ان کی پس جاتی ہیں بالکل، اور نیک بندوں کو اس طرح پکڑتی جیسے ماں بچے کو پکڑتی ہے، اور قبر ہر بندے کو دباتی ہے۔ اور قبر میں سوال ہوتا ہے من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ اور نیک لوگوں کی قبروں میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات آتی ہیں۔ تو میاں محمد باق صاحب کو بندوں نے ڈرایا جی، بیمار تھے کہ قبر کا عذاب ہوگا، وہاں پہ سانپ چوہے بچھو اس طرح کی باتیں ہو سکیں، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ڈرایا نا، تو انہوں نے شعر بولا کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے منڈے کملی کالی، کہ جب میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے گی تو میرے دل کو تسلی ہوئی۔ تو وہی بات ہے، پاک صاف نے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے توبہ مانگیں، حلال چیزیں کھائیں۔ اور ایک بات، جس طرح دیکھیں کرفیو لگا ہے
ملک میں یہ نیکی کمانے کا ٹائم ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دو، اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں کو نہ پتہ چلے. اللہ کی راہ میں چپ کر کے، اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بھی، ہمارے اسلام ہے نا، وہ سب کے لیے ہے. ایک سوائے دیکھے نا، اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے کسی جگہ احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کملی والے بھیجے تو اللہ پاک نے ساری انسانیت کو کہا ہے، دور انسانیت کے میں نے تم پہ احسان عظیم کیا کہ میں نے تم پہ اپنا محبوب بھیجا ہے. تو کوئی کرسچن ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اگر آپ کے گھر کے پاس ہے، یہ نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہیں، اپنے دوزخ کی آگ کو بھریں اور وہ بیچارہ بھوکا رہے. مجھے پرانی بات یاد آ گئی. ایک میرا دوست تھا معاذ، قمر 10-15 سال ہو گئے اس سے ملاقات نہیں. اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا تھا. اس کے والد صاحب وکیل تھے، جج تھے یا وکیل، کھربوں اربوں پتی وہ لوگ تھے. آخر اس کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. ایک ہی ایک بھائی تھے، اس کے دادا نے 2 شادیاں کی تھی. تو جب اس کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو غربت آ گئی. کرائے پہ رہتے تھے، اپنی جائیداد وغیرہ بہت تھی لیکن کرائے کی کوٹھی میں رہتے تھے. تو جن کے گھر میں رہتے تھے، جب ابو فوت ہو گئے ہیں تو ستیلے چاچوؤں نے، دادی نے، پھپھو نے ان کو حصہ وغیرہ نہیں دیا. وہ ان کی طرف گئے تو انہوں نے ان کا نہیں رکھا. تو جس گھر میں رہتے تھے تو کرایہ نہیں دے سکے تو ان کی 2 اس میرے دوست کی سکی بہنوں کو سندھ والی سائڈ جا کے ان لوگوں نے بیچا تھا. اور ماں اس کی جو سی تھی پاگل ہو گئی تھی، روڈوں میں مانگ رہی تھی. اور وہ میرا دوست کہتا ہے وہی جو اتنے ٹھاٹھ سے رہتے تھے، وہ کہتا ہے نعمان یار ہم ہفتے 2 ہفتے ہم بھوکے رہتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے. تو سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے، ایسا نہ ہو کہ آپ تو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور ساتھ آپ کے ساتھ گھر میں آپ کا پڑوسی ہمسایہ بھوکا سو رہا ہو. دیہڑی ہم تو دیکھیں، کئی لوگ تو اللہ پاک نے جس کو استاد دی ہے وہ تو مہینہ 2 مہینے کرفیو بھی لگے اس کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو بندہ دیہڑی دار ہے، دن کو کماتا ہے رات کو کھاتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں تو بول ہی سکتا ہوں نا. تو اللہ پاک نے جس کو جتنی توفیق دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو نہ پتہ چلے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. جو سا آج کل تو سسٹم میں فیس بک میں ڈال دیا یا ویڈیو بنا لی، چلو ویڈیو ہی بنا لو لیکن اس غریب کو دے دو، لیکن اتنا بھی نہیں اس کی دلزاری کر لو. لیکن بہتر ایمان یہی ہے، دکھاوا نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے چپ کر کے اس کے گھر میں دے دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے. اللہ سے معافی مانگو، پاک صاف رہو، وضو کرو، ہر ٹائم ناک کو صاف رکھو، کلی کرتے رہو، گرم پانی زیادہ استعمال کرو، بھاپ لیتے رہو، جوس وغیرہ پیو، گھروں سے باہر زیادہ نہ نکلو. اور یہ نماز قرآن پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. دیکھو اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہے. میقات جو ہے ہمارا، وہاں پہ ہم دیکھو اللہ کہتے ہم اللہ کے گھر کو بھی میرے تلفظ میرے ساتھ نہیں دے رہے. ہم سے کیا غلطی گناہ ہو گئی کہ اللہ پاک ہم سے اتنے ناراض ہو گئے، ہم اللہ رب العزت کے گھر کو بھی نہیں چوم سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی در ہم سے بند ہو گیا. قیامت کی نشانی ہے نا، کہتے ہیں روز قیامت جب قیامت نزدیک ہوگی مکہ مدینہ ویران ہو جائیں گے. پھر اللہ پاک ایک ایک منافق اور کافر ان میں سے چن چن کے ماریں گے. اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں طواف بند ہو گیا، طواف کبھی بھی نہیں بند ہو سکتا. اللہ کی ملائکہ، اللہ کے جن، ایسی ایسی مخلوق ہے جو انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. میں کیا پتہ یہاں پہ بیٹھوں میرے ساتھ کتنی مخلوق ہو، مجھے کیا پتہ کتنی مخلوق دیکھ رہی ہو. اس دنیا میں کیا پتہ کتنی دنیا بستی ہوں، ہمیں تو نہیں پتہ. تو جس دن طواف رکھا اس دن قیامت ہی ہوگی. تو اللہ سے یہی رو کے معافی مانگے، یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو یہ ہم پہ اللہ کے عذاب کی چھوٹی سی جھلک ہے. اللہ سے معافی مانگے،
اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے روزے پہ آ جاؤ اور ان سے میں کہو کہ میں آپ کے لیے شفاعت کی، ہمارے لیے شفاعت کی دعا کرے، تو اللہ کی ذات یہ اشارہ کہنا اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی استعداد دی ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں، فرشتے ان کو پہنچاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ تو یہی دعا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک کرونا وائرس کو اس دنیا سے جلدی سے جلد اس بیماری کو ختم کریں، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے، ہم سے راضی ہو جائیں اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ظلم کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگے، ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو بس یہی دعا ہے اللہ پاک ہم سب پہ فضل و کرم کریں جتنی انسانیت ہے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے دوستو، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کوئی انڈیا کے کوئی سن رہے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی ظلم نہ کریں مخلوق خدا پہ۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈر کی وجہ سے مردوں کو جلا دیتے ہیں کہ جب ہڈیاں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں رب رحمان ان کو ایسے زندہ کروں گا جیسے بنجر زمین سے میں گھاس کو اگاتا ہوں۔ کیا میں پہلے بنا سکتا تھا؟ کیا میں اب اس پہ قادر نہیں ہوں؟ تو پہلے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ پاک نے ہمیں بنایا ایک گندے نطفے سے، کیکڑے کی طرح کھڑکھناتی مٹی سے بنایا، تو آج تو ہمارا وجود ہے۔ تو پاک ذات کیا دوبارہ قادر نہیں ہمیں نہیں بنا سکتی؟ یقیناً بنا سکتی ہے۔ تو خدا را اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کریں، اور دوستوں ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے بیماری آپ کو لگنی ہے تو لگے گی، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو پوری دنیا لگی رہے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ مجھے دوستوں کالا یرقان ہوا تھا، کروڑوں کی تعداد میں میرے جراثیم تھے، ہیپیٹائٹس سی۔ میں نے پی آر پی بھی کروائی تھی اور ایک جگہ سے بلڈ پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھایا تھا، ہاسپٹل میں گیا تھا، لوگ مریض لیٹ رہے تھے تو بلڈ پڑا تھا تو میں نے اٹھایا تھا، میری فنگر جو سی تھی کٹی ہوئی تھی۔ تو سٹارٹنگ میں مجھے ہزاروں میں تھا جراثیم ہیپیٹائٹس سی کے، تو میری والدہ نے کہا جی کہ علاج کراتے ہیں میرا۔